بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ڈاکٹر نوید ہیلتھ کیئر میں آپ لوگوں کو خوش آمدید۔ امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج کا ہمارا پروگرام مراقبہ پر ہے۔ مراقبہ سے علاج، مراقبہ کیا ہے، مراقبہ کرنے کا طریقہ۔ مراقبہ کا اصطلاحی مطلب غور و فکر یا کسی چیز پر کنسنٹریٹ کرنا ہے۔ مطلب یہ کہ اپنے منتشر ذہن کو خیالات سے پاک کر کے اللہ کی طرف یا اللہ کی کسی صفت یا نشانی کی طرف متوجہ ہو جائے۔ مراقبہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ پہلی سنت ہے جس کے نتیجے میں حضرت جبرائیل سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گفتگو ہوئی۔ مراقبہ کو انگلش میں میڈیٹیشن بھی کہتے ہیں۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہر امتی جانتا ہے کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غار حرا میں مراقبہ کیا، عبادت و ریاضت کی۔ دنیا کے مختلف مذاہب میں مراقبہ کی اہمیت اور افادیت مسلمہ ہے۔ چین، جاپان، ہندوستان میں مذہبی پیشوا، صوفیہ اکرام اور اولیاء اللہ صلاحیتوں کی نشوونما اور جسمانی علاج کے لیے مراقبہ کی تلقین کرتے ہیں۔ مراقبہ کی مدد سے کولیسٹرول کی سطح کم کی جا سکتی ہے، ذہنی دباؤ سے نجات حاصل کی جا سکتی ہے، منفی خیالات سے چھٹکارا پا کر مثبت خیالات کو جنم دیا جا سکتا ہے۔ دور حاضر کی ذہنی اور اعصابی الجھنیں، فکر، تشویش، جلد بازی، چڑچڑا پن، بد مزاجی، غصہ، بے خوابی، بلڈ پریشر اور شوگر سمیت لا علاج نفسیاتی اور جسمانی بیماریوں کا علاج ہے۔ جب انسان حد سے زیادہ زندگی اور روزمرہ کے کاموں سے اکتا جائے، عاجز آ جائے، تو ایسے میں مراقبہ ان تمام مسائل کا بہترین حل ہے۔ مراقبہ سے جسم میں روحانی طاقت آئے گی اور مشکلات کا 100% حل آپ کو حیرت زدہ کر دے گا۔ اب مرحلہ آتا ہے مراقبہ کا عملی طریقہ۔ مراقبہ کے لیے کیا کرنا ہے، کیسے کرنا ہے۔ مراقبہ شروع کرنے سے پہلے ضروری ہے کہ آپ اپنا محاسبہ کریں۔ جھوٹ، خیانت، دھوکہ دہی، رشوت، حرام رزق اور گناہ جیسی تمام لعنتوں سے توبہ کریں۔ میٹھے کا استعمال کم کریں، کھانا آدھا پیٹ کھائیں، صرف ضرورت کے وقت ہی بولیں۔ مراقبہ کے لیے پرسکون جگہ کا انتخاب کریں، گاڑیوں کا شور، پرندوں کی آوازیں نہ آئیں، موبائل فون بند کر دیں یا سائلنٹ پہ لگا دیں۔ ضروری ہے کہ آپ باوضو ہوں، جائے نماز پر آلتی پالتی مار کر بیٹھ جائیں۔ اگر آپ اس طرح بیٹھنے میں تکلیف محسوس کریں تو کسی گدی یا کرسی پر بھی بیٹھ سکتے ہیں، دیوار سے ٹیک بھی لگا سکتے ہیں، لیٹ کر بھی مراقبہ کر سکتے ہیں۔ بیٹھنے کے بعد اگلا کام آپ نے سانس کی مشق کرنی ہے۔ ناک کے ذریعے سانس لینا ہے۔ گہری سانسیں لینے کے ساتھ آنکھیں بند کریں۔ 2 سے 4 سیکنڈ سانس کو پھیپھڑوں میں روکیں اور پھر نکال دیں۔ کمر کو آپ نے سیدھا رکھنا ہے لیکن اکڑائیں نہیں، پرسکون ہو کر بیٹھیں۔ گہری سانس لینے کا یہ عمل 5 سے 21 بار تک آپ اپنی طاقت اور سکت کے مطابق کر سکتے ہیں۔ مراقبہ میں بیٹھ کر یہ تصور کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے۔ جس مرض کا خاتمہ یا الجھن کا حل چاہتے ہیں اس کو ذہن میں رکھ کر تصور کریں کہ آسمان سے نور میرے جسم میں داخل ہو رہا ہے اور داخل ہو کر میری مرض یا الجھن کو ختم کر رہا ہے۔ جب یہ تصور کرنا ہے تو اس وقت اللہ تعالیٰ کے نام منتخب کر لیں، مثلا یا رحیم، یا کریم، یا غنی، یا حفیظ، یا پھر قرآن مجید پڑھ سکتے ہیں۔ اس دوران آپ درود شریف بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے نام، قرآن مجید اور درود شریف
پڑھنے کے ساتھ ساتھ آپ ان کو سن بھی سکتے ہیں۔ انشاءاللہ اللہ کے ذکر سے، قرآن مجید سے، درود شریف سے آپ کی تمام پریشانیاں، بیماریاں اور الجھنیں ختم ہو جائیں گی۔ اس کو آپ کسی بھی وقت کر سکتے ہیں۔ بہتر یہی ہے کہ رات کو سونے سے پہلے کر لیں۔ یہ عمل آپ نے ریگولر کرنا ہے۔ انشاءاللہ 1 ماہ کی مسلسل مشق سے آپ اپنے اندر حیرت انگیز تبدیلی محسوس کریں گے۔ آپ کے اندر اعتماد پیدا ہوگا، خود سے محبت میں اضافہ ہوگا۔ یہ کام بہت ہی آسان ہے۔ روزانہ یہ مشق آپ نے 15 منٹ کرنی ہے۔ آپ یہ ٹائم کم یا زیادہ بھی کر سکتے ہیں۔ آہستہ آہستہ اس ٹائم کو آپ بڑھا بھی سکتے ہیں۔ یہ تھا میرا آج کا پروگرام۔ امید ہے آپ لوگوں کو ضرور پسند آیا ہوگا۔ پروگرام سے متعلق کوئی بھی سوال ہو تو آپ نیچے کمنٹس میں پوچھ سکتے ہیں۔ اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے، دوبارہ کسی نئی معلوماتی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گا۔ تب تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ، والسلام۔